بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشانہ ظلم و ستم سے اسلام کی تحریک کو یا تو ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس صورتحال سے وہ آپے سے باہر ہونے لگے۔ تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ سکیم بنائی کہ اللہ کے آخری نبی اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام کلام اور ملاقات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن عقرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس تجویز کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم ابو طالب کی وہ گھاٹی جس کو اب شیب ابی طالب کہتے ہیں، اس میں محصول ہو گئے۔ ان میں غیر مسلم بھی تھے جو صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ 3 سال تک تمام بنو ہاشم اس گھاٹی میں رہے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بنو ہاشم درخت کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھایا کرتے تھے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ننھے بچے اس قدر زور زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی، مگر ان سخت دل کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھایا ہوا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی شے اندر نہ پہنچنے پائے۔ 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے کفار قریش کو جا کر کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھے اس طرح خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ۔ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم اس ظلم و سختی سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور جب جا کر دیکھا تو ان کی ہوش اڑ گئی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بہرحال اسی طرح معاملہ تھا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال جب شہر ابی طالب کے معاشرے کو ختم ہوئے، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، اللہ کے آخری نبی کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات سے آپ کو بہت بڑا صدمہ ہوا۔ ابو طالب کی وفات کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مکہ میں یہ 2 ہستیاں ایسی تھیں جو آپ علیہ السلام کے بہت قریب تھے۔ قدم قدم پر انہوں نے آپ کی حمایت و مدد کی۔ جب آپ نے
کفر اور شرک کی تاریخ اندھیروں میں توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، یہ دونوں ہستیاں ہی اس مشکل وقت میں آپ کا سہارا بنے۔ ان کی وفات کے حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت میں واقع ہوئے اور آپ کو اس سے بہت رنج و غم ہوا، اس لیے آپ نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا۔ والسلام۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔